18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں، اس سب کے سیاست دفن کر دیا تھا۔ اور جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں۔ نہ صرف دینے کے لیے تیار ہے، آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ اپنے ٹیکسز کی صورت میں یہ قربانیاں دے رہے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء کی جو چیزیں اس کی مہنگائی میں اضافہ میں آپ یہ قیمت آپ ہر دن ڈھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، کنٹریبیوٹ کریں۔ حکومت کی اپنی خیال ہے، میرا خیال میں ہم پاکستان کو مزید معاشی طور پہ مضبوط بنا سکتے ہیں اگر ہم سینٹرلائزیشن کی بجائے مزید ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف بڑھیں، اگر ہم مزید معاشی اختیارات اپنے نچلے سطح تک ڈیولو کریں تو ہم پاکستان کی پورا معیشت کو طاقت دلوا سکتے ہیں۔ پرو ایکٹیو سافٹ پاور کا اسٹریٹجی ہوگا جہاں ہم پاکستان کے عوام کے بنیادی یہ جو شکایتیں ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں ایک ڈیول سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کے اپروچ کے ساتھ ہم تاریخ ایک بار پھر رقم کر سکیں گے، اور ہم ان دہشت گردوں کو جو پاکستان میں ہمارے عوام کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو عبرتناک شکست دلوا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبے میں موجود ہے، ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں، موجودہ حالات کے بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا۔ ہمارا چاہے وہ معاشی طور پہ، چاہے ہمارا سیاسی طور پہ، چاہے ہمارا اندرونی طور پہ، انشاءاللہ تعالی ہم طاقتور ملک ضرور بنیں گے۔ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اپنے حکومت سے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ایشوز تھے وہ وزیر اعظم صاحب نے بہت کوشش کی کہ ہمارے ساتھ دے کے ہم نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ مثلاً میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور آج اگر دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ چل رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کی انیشیٹو ہے، اور اس کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑا ہاؤسنگ انیشیٹو چل رہا ہے، جہاں ہم غریبوں کو نہ صرف چھت دے رہے ہیں مگر اپنے زمین کا مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ وہ ہم صرف اس لیے کہہ سکتے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ مل کے ہمارا یہ پروپوزل کامیاب کروایا۔ ساتھ ساتھ ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جو فلڈز کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے زرعی شعبے سے حوالے سے جو ہمارے مطالبات تھے، ریکویسٹس تھے، ایک کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور دوسرا جو بجلی کے بلز ہیں اس کو معاف کیا جائے، تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف بجلی کے بل معاف کر کے ملک بھر میں عوام کو ایک ریلیف پہنچایا، مگر اس ایگریکلچر ایمرجنسی کی امبریلا کی صورت میں ہم نے صوبہ سندھ نے اور امید ہے کہ دوسرے صوبوں نے بھی اپنا ایگریکلچر کمیونٹی کو ایک بار پھر سپورٹ کرنے کا موقع ملا۔